وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سچا پیغام سننے کے خواہش مند معزز حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. معزز برادران و خواتین اسلام، اللہ تعالی نے رمضان کے بعد سفر آخرت کی تیاری کا ایک اور بہترین موقع ہمیں فراہم کیا ہے. وہ ہے اسلامی کیلنڈر کے آخری مہینے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ. حدیث کے مطابق ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ عبادتوں کا انتہائی مبارک اور پسندیدہ موقع ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ، یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں عبادت کرنا اللہ کے نزدیک اور دنوں میں عبادت کرنے سے کہیں زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے. بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه، یعنی العشر من ذی الحجہ. قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، فقال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فی سبیل اللہ فلم يرجع من ذلك بشیء، یعنی ذی الحجہ کی ان 10 تاریخوں میں کیے جانے والے نیک اعمال دوسرے تمام دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال سے اللہ کو کہیں زیادہ محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں. لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہیں ان دنوں کے اعمال؟ آپ نے فرمایا، ہاں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال کے ساتھ اس کی راہ میں نکلا اور پھر کچھ بھی لے کر واپس نہیں آیا، یعنی شہید ہو گیا، تو پھر اس کا تو مقام ہی اور ہے. حضرات مفسرین کرام کے مطابق یہ جو سورہ فجر میں اللہ تبارک و تعالی نے وَلَيَالٍ عَشْرٍ کہہ کر 10 راتوں کی قسم کھا کر 10 راتوں کی عظمت و فضیلت کی طرف توجہ دلائی ہے، اس سے مراد اسی ماہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. معلوم ہوا کہ ذی الحجہ کے دن بھی اللہ کے نزدیک مقبول ہیں، محبوب ہیں، اسی طرح ذی الحجہ کی 10 راتیں بھی عبادتوں کے لیے بہت ہی زیادہ مقبول اور پسندیدہ ہیں. بہرکیف معزز سامعین کرام، ہم ان مبارک دنوں اور قیمتی راتوں کو نفل روزوں کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ اور ذکر و اذکار کی کثرت کے ساتھ گزاریں. تہجد و اشراق اور دیگر نوافل کے اہتمام کے ساتھ گزاریں. گناہوں سے طاقت بھر بچتے ہوئے گزاریں، تبھی جا کر اس مبارک عشرے کی ہم صحیح معنوں میں قدردانی کرنے والے بنیں گے. معزز سامعین کرام، چونکہ آج بتاریخ 22 جولائی بروز بدھ مغرب سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے جن حضرات پر قربانی واجب ہے وہ یہ مسئلہ یاد رکھتے چلیں کہ ان کی قربانی کا جانور ذبح ہونے تک اپنے بال اور ناخن نہ تراشیں. جب قربانی کے دنوں میں کسی بھی دن ان کی قربانی کا جانور ذبح ہو جائے تو پھر ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنے جسم کے بال اور ناخن تراش سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کے جذبے کے ساتھ، اعمال کے ساتھ ذی الحجہ کے ان مبارک دنوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔